آپ لاہور چرچ کونسل کے جنرل سیکرٹری ماڈریٹر ہیں جی. تو لاہور چرچ کونسل کی موجودہ قانونی پوزیشن کیا ہے؟ لاہور چرچ کونسل کی موجودہ قانونی پوزیشن کیا ہے؟ لاہور چرچ کونسل جو ہے یہ اپنے قیام سے لے کر آج تک جی قانونی طور پہ بھی اور واقعاتی طور پہ بھی فعال ہے. اس دوران کچھ لوگوں نے لاہور چرچ کونسل کو ناسمجھی میں اور اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر اس کو ایک ایسے فورم میں ضم کرنے کی کوشش کی جو کہ قانونی طور پر ممکن ہی نہیں تھا. تو اس حوالے سے لاہور چرچ کونسل نے فوری ایکشن لیا اور اس نے اس ساری کارروائی کو عدالتی طور پہ ریسٹرین کروا دیا. جو آج تک ریسٹرین ہے، اور یہ کیس جو ہے یہ موجودہ NCCP کے اور اس کے اندر جو دوسرے چرچ کے نمائندگان تھے ان کے خلاف ہے، جس میں جو NCCP کے جنرل سیکرٹری اس وقت موجود ہیں وہ ذاتی طور پہ اس کے اندر شامل ہیں. ان کو NCCP کے بینک اکاؤنٹس آپریٹ کرنے سے کورٹ نے باز کیا. ان کو NCCP کا الیکشن کروانے سے کورٹ نے باز کیا. ان کو چرچ کونسل کی اور NCCP کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو فروخت کرنے سے کورٹ نے ریسٹرین کیا. اور سب سے بڑھ کر لاہور چرچ کونسل کی ایملگمیشن جو ہے ایک نام نہاد UP چرچ کے ساتھ، اس سے ریسٹرین کیا. اور اس پہ جو جعلی اور غیر قانونی فورم انہوں نے بنایا جس کا یہ PCP یا پریسٹیرین چرچ آف پاکستان کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ اس نے اپیل کی اس کورٹ کی ججمنٹ کے خلاف، تو وہ ان کی خارج ہو گئی. اس سے پہلے جو لوگ یہ غیر قانونی انآتھرائزڈ ایملگمیشن کرنے کے در پہ تھے، جس میں وکٹر ازرایا اور رابرٹ جان وغیرہ پیش تھے، ان کے خلاف ایک سوٹ کورٹ نے ڈگری کیا جس میں لاہور چرچ کونسل کا 92 سے 95 تک کا فائلنگ سرٹیفکیٹ جو ہے اس کو قانونی طور پہ کورٹ نے ریسٹور کر دیا. اور اس پہ بھی یہ نام نہاد PCP نے جو ہے وہ ایک اپیل دائر کی جو 2000 میں خارج ہو گئی، 11/7/2000. تو اس طرح لاہور چرچ کونسل جو ہے وہ قانونی طور پہ اور واقعاتی طور پہ فعال ہے. لاہور چرچ کونسل کے چرچز، اس کی کلیسیاں ہیں، لاہور چرچ کونسل کے ساتھ ہیں، اور لاہور چرچ کونسل کی فنکشننگ میں وہ اپنے ایمانی طور پہ بھی تازگی پا رہی ہیں اور ہر لحاظ سے کلیسیا جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے. یہ تو لاہور چرچ کونسل کا قانونی بیک گراؤنڈ ہے. یہ کورٹس کی ججمنٹس جو ہیں یہ آن ریکارڈ ہیں. کوئی بھی پاکستان بھر سے کوئی بھی مسیحی جو ہے ان کو اگر چاہے تو میرا واٹس ایپ یا فون نمبر جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، وہ میں انہیں پرووائڈ کر سکتا ہوں کہ لاہور چرچ کونسل ہر لحاظ سے فعال اور بحال ہے. اور لاہور چرچ کونسل کا اب تک اس نام نہاد PCP کے خلاف کوئی 20-22 کورٹس کی ججمنٹس جو ہیں وہ آ چکی ہیں، جو سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک کی ججمنٹس ہیں. لہذا یہ PCP نام کی افریت جو ہے یہ بالکل موجود نہیں ہے. چند مفاد پرستوں کے ٹولے ہیں جو اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ لاہور چرچ کونسل کے وجود کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور میری ذات کو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، کیونکہ میرے انیشیٹو سے خدا کی مہربانی سے
لاہور چرچ کونسل جو ہے وہ بڑی اپنے لیگل بیک گراؤنڈ کے ساتھ بڑی فعال ہے، تو ان کو لاہور چرچ کونسل کی پراپرٹیز اور جائیدادیں جو ہیں وہ فروخت کرنے کے لیے بڑی سخت مخالفت ملتی ہے، تو اس وجہ سے وہ میرے ذات کے خلاف بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور جبکہ میں یہ ساری کارروائی اور یہ ساری اسٹرگل جو ہے یہ خدا یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام کے لیے میں یہ ساری خدمت کر رہا ہوں کہ خدا اپنی کلیسیا کو جو ہے وہ ترقی دے، اسے بحال کرے، اور لاہور چرچ کونسل کے فورم سے پاکستانی کلیسیا جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور یہ ساری کوشش ہماری اس کے لیے ہے۔ جی، لاہور چرچ کونسل کون سی مشن اور چرچ کے ضم ہونے سے وجود میں آئی؟ چودھری بھٹا صاحب، لاہور چرچ کونسل جو ہے یہ پاکستان میں پروٹیسٹنٹ سیکٹر میں سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے، جس کو مدر آف چرچز آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں تمام پریسبیٹرین چرچز، تمام میتھوڈسٹ چرچز، تمام بیپٹسٹ چرچز، اور ایون دو کہ چرچ مشنری سوسائٹی، لندن مشنری سوسائٹی، اور چرچ آف اسکاٹ لینڈ، اور اس طرح ان سے ریلیٹڈ جو دوسری آرگنائزیشنز ہیں، یہ ساری کی ساری اس میں ضم ہیں، اور اس کی لیگل جو سارا بیک گراؤنڈ ہے وہ لاہور چرچ کونسل کے پاس موجود ہے کہ سب سے پہلے موجودہ پاکستان ایریا جو ہے، بنگلہ دیش اور پاکستان، یہاں لاہور چرچ کونسل جو ہے وہ اس کا جو پیرنٹ فورم ہے یونائٹڈ چرچ ناردرن انڈیا، وہ بنایا گیا، اور اس کے لیے چرچ آف اسکاٹ لینڈ نے 1899 میں ایک ایکٹ پاس کیا جسے چرچ آف اسکاٹ لینڈ کا سیشن ایکٹ کہتے ہیں، جس میں چرچ آف اسکاٹ لینڈ نے یہاں سے اپنے سارے فورم جو ان کو آزاد کر دیا کہ وہ لوکل چرچ یونین میں جا سکیں۔ اسی طرح چرچ آف انگلینڈ جو ہے اس نے بھی پہلے تو انڈین چرچز مرجر ایکٹ پاس کیا، اس میں سارے چرچ جو ہیں جو قانونی طور پہ ایگزسٹ کر رہے تھے، فارن چرچز جو یہاں کام کر رہے تھے وہ مرج ہوئے، اور اس کے بعد پھر ایون دو چرچ آف انگلینڈ نے اپنا بھی جو یونین ہے یہاں جو اس کا پارٹ تھا جسے ہم چرچ آف انگلینڈ انڈیا کہہ سکتے ہیں، اس سے اس نے لیگلی طور پہ اپنے آپ کو ختم کر دیا، اور اسے بولتے ہیں چرچ آف انڈین چرچ ایکٹ 1927۔ تو اسی طرح میتھوڈسٹ چرچ نے بھی 1929 میں ایک ایکٹ پاس کیا، اور اس نے یہاں لوکل اپنی جو اس ایریا میں جو اس کے فورم تھے ان کو اس نے آزاد کر دیا کہ وہ لوکل چرچ یونین میں جائیں۔ تو اس طرح یہ سارے فورم جو ہیں بیپٹسٹ، میتھوڈسٹ اور چرچ آف اسکاٹ لینڈ اور پریسبیٹرین چرچز جو ہیں، یہ سارے کے سارے فورم جو ہیں یونائٹڈ چرچ ناردرن انڈیا میں ڈیزالو ہوئے، اور یونائٹڈ چرچ ناردرن انڈیا 1924 میں رجسٹرڈ ہوا، اور سبسیکوینٹلی لاہور چرچ کونسل 1932 میں وجود میں آئی، اور ایک رجسٹرڈ سوسائٹی کے طور پہ، اور جو ان سارے چرچز کی پراپرٹیز، ان کے ایسٹس، ان کے انسٹیٹیوشنز اور ان کی کلیسیاؤں کو جو ہے وہ سکسیڈ کرتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے لاہور چرچ کونسل جو ہے، اگر میں یہ کہوں کہ وہ 1904 میں جب پریسبیٹرین چرچ آف انڈیا رجسٹرڈ کروایا گیا، جس میں سارے امریکن پریسبیٹرین چرچز جو ہیں پہلے ہوئے ڈیزالو ہوئے، تو لاہور چرچ کونسل اسی وقت وجود میں آئی، کیونکہ اس کی پریسبیٹری آف لاہور جو ہے وہ 1912 میں یہاں رجسٹرڈ ہوئی، جو 1932 میں جس کا نام چینج کر کے لاہور چرچ کونسل کیا، اور اس میں دوسرے چرچ آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی یونین میں آ کے انہوں نے اپنا سکسیشن جو ہے لاہور چرچ کونسل کو دیا۔